اہل سنت ایک مسئلے کا حل چاہیے تھا آپ سے کہ اگر لڑکے کے والدین کسی خاص لڑکی کے ساتھ نکاح کے لیے راضی نہ ہوں تو اس وقت لڑکا کیا کرے؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ پہلا ہی سوال بڑا گمبھیر قسم کا ہے. میں نے عرض کیا صبر. اچھا صبر کرے. میں نے عرض کیا صبر. کیا میں بولوں ماں باپ سے لڑائی کرو؟ جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، سمجھے، اور انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، کھلایا پلایا پڑھا لکھایا، اب مولوں کے ماں باپ کے سامنے ہستی نہ چڑھاؤ اور اپنی پسند کی شادی کرو. اب ماں باپ کو چھوڑو. کیا یہ میرے سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اللہ 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 پاک رحمت کی نظر فرمائے. میں تو یہ عرض کروں گا کہ پانی بھی پینا ہے نا تو امی کو پوچھو، چائے پینی ہے تو ابو کو پوچھو. ان سے بنا کر رکھو گے تو جنت آپ کی بنی رہے گی. ان سے بگاڑو گے ناحق، اور ناحق ان کی دل آزاریاں کرو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. اب یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لو میرج کا مسئلہ ہوتا ہے اور ماں باپ کو وہ رشتہ سمجھ میں آتا نہیں ہے. بعض اوقات قوم الگ ہوتی ہے، خاندان الگ ہوتا ہے، کبھی مذہب بھی الگ ہوتا ہے. جی ہاں، یہ آپ سب سمجھتے ہیں، مطلب کہ مذہب بھی الگ ہوتا ہے اور یہ نوجوان جو ہے جذبات میں آ کر بس وہ میں یہ کر لوں، تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر مذہب الگ ہے معاذ اللہ تب تو خیر وہ ماں باپ بولے تب بھی نہیں کرنا ہے. سیدھی بات ہے، عقیدہ فرسٹ، ایمان فرسٹ. اور باقی کو دنیاوی مسائل ایسے ہیں کہ جن میں مطلب تو ماں باپ کو ساتھ ملا کر ماں باپ کی رضا مندی سے اعتماد میں لے کر ہی کیا جانا چاہیے، ورنہ گھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھے نا، میری زندگی گزر گئی، لو میرج کیے ہیں اور یقین مانے کورٹ میں جا کر یہ دونوں کھڑے بھی ہوئے ہیں. اب نہیں، ہم کو یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے تو لڑکی نہیں چاہیے تو لڑکا نہیں چاہیے، یہ جھگڑے کرتے ہیں کورٹ میرج کے بعد بھی. ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. ماں باپ اپنی اولاد کا کیا برا چاہیں گے؟ کبھی نہیں چاہیں گے نا. تو اس لیے ماں باپ کو، پھر دیگر بڑے بوڑھوں کو، خاندان والوں کو اعتماد میں لے کر پیار محبت سے رشتے قائم کرنے چاہیے. گڑیا گڑے کا کھیل نہیں ہے شادی. جذبات میں نوجوان آ جاتے ہیں اور پھر ان کی بعض اوقات نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہوں گی، پھر خودکشیاں بھی اس میں ہوتی ہوں گی، اور ماں باپ گھر میں گھسنے نہیں دیتے ہوں گے یا یہ پاورفل ہوتے ہوں گے تو معاذ اللہ ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیتے ہوں گے. یہ ہوتا ہوگا. تو موجودہ جو عشق مجازی کے مسائل جو ہے نا، یہ بڑے یعنی کہ دنیا جانتی ہے. جو پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب نکلیں کیسے. یہ کیس بھی ہمارے پاس، اب نکلیں کیسے، نکل نہیں پاتے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اور جو بھی ہو اللہ کرے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کے تحت، ماں باپ کی اطاعت کے تحت، خاندان والوں کی منظوری کے تحت ہوگا تو انشاءاللہ اس میں دونوں جہاں کی برکتیں ملیں گی. حدیث پاک میں بھی ہے، البرکۃ مع اکابرکم، تم برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، یہاں کوئی ایسی بھی صورت ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ بچوں کو سمجھایا کہ بھائی یوں نہیں، یوں نہیں، یوں، کوئی ایسی صورت بھی کوئی ایسی بنتی ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ والدین کی بھی تفہیم کی جا سکے؟ ایسا بھی آپ کی اگر تجربے میں کوئی بات ایسے آتی ہو تاکہ کوئی ایسا، کیونکہ یہاں اچھا دوسرا سوال میرا اس میں یہ ہوگا کہ کیا یہاں پر کفر کا جو مسئلہ ہوتا ہے کیا اس پر بھی غور کرنا پڑے گا؟ یعنی بچوں کو بعض اوقات کفر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور تو والدین نہیں سمجھا پا رہے ہوتے. اچھا، یا یہ ہوتا ہے کہ والدین کو سب سمجھ میں آ گیا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کرنے جیسا نہیں ہے، مگر والدین بچوں کو بیٹھ کر سمجھا کر دلائل کے ساتھ قائل کرنے کے بجائے انہیں مطلب ڈانٹ ڈپٹ کر بٹھا دیتے، جو بول دیا نا بس ختم، بس خلاص، منع کر دیا تو منع کر دیا. تو ایسی صورتحال میں معاملہ زیادہ بہتر رہے گا یا کیا کرنا چاہیے؟ ذرا یہ ارشاد فرمائیے. دیکھو، ہر معاملے میں مستثنیات تو ہوتے ہیں، یہ یعنی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر بھی کہ ماں باپ کا انداز بھی آئی نو، اولاد کا انداز
नो सब जानता हूँ, समझे, किसका क्या अंदाज होता है, दुनिया देखी वाली है। बाज़ औक़ात ऐसा मैंने किया भी है कि लड़का लड़की अपनी समझ में आए, जैसे केस इस तरह के हुए तो माँ बाप को समझाकर शादी भी करवाई है। कभी इन फ्यूचर नहीं कहते हैं, पास्ट में ऐसा भी है। लेकिन यार हर केस हमारे पास आना मुश्किल, अब ये लेन लगेगी केस की वाया वाया, ऐसे केस निपटाना मुश्किल। मैं इनमें पढ़ता नहीं हूँ, मतलब अब बहुत करीबी कोई ऐसा जानने वाले हों या माँ बाप अपने से मशवरा करे क्या यार ये मानता ही नहीं है, तो फिर अपने फ्री हो तो यार तुम मान जाओ यार, सोचे बच्चा है और अपने को समझ पड़ती हो कि कोई खास वांदा मसला है नहीं। तो ये इस तरह के केस मेरी जिंदगी में हैं, लेकिन शाज़ो नादिर, अशाज़ो कल मादूम, कभी एक बार होना या ना होने के बराबर है। बाकायदा इसमें ना मैं शादियां करवाता हूँ, इन चक्करों में पड़ता हूँ। मुझे इसका भी पता है कि अगर घर चल गया तो कोई मुझे आकर वलीमे की दावत में मना के ले नहीं जाएगा, समझे, या दावतें नहीं खिलाएगा, ना कोई तोहफे ताइफ देगा। और अगर कोई 19-20 हुआ, यार इलियास कादरी मत्थे रही नंबर नहीं हो पानी गाले में कितना चाहिए, रोज जो झगड़ो है, रोज ही गोपी है। अब वो फिर दरवाजे बजाते रहेंगे कि भाई अब गोपी हो रही है, ये रूठ के बैठ गई है, इसने हाथ मार दिया हमारी बेटी को, सुझा दिया है, अब जरा इनको बुलाओ और समझाओ। तो अब मेरे और काम भी है। तो ये कि वो ये इस तरह के मामला हैं कि वो जिसको बोलते हैं ना शहद के छत्ते में हाथ डालना जो है ना, हिम्मत वाले का काम है। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, सबको शरीयत के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी में काम करना चाहिए, माँ बाप की इताअत करनी चाहिए। लेकिन अंडरस्टूड है, माँ बाप बोलेंगे जाकर इसको ठोक दे तो थोड़ी माननी है, माँ बाप बोले कि इसको घर से बाहर निकाल दे तो नहीं माननी। तो ये मुस्तस्नियात तो होते हैं, यानी ये अंडरस्टूड होता है कि जहां जहां शरीयत ओके करेगी वहां माँ बाप की बात माननी है। यह 100 बात की एक बात। अल्लाह सबको आफियत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।